کہ ایک ہی گھر کے اندر ہم بھی رہتے ہیں، ایک ہی گھر کے اندر ہماری بیٹی ہے، ایک گھر کے اندر ہماری خواتین ہیں، ایک گھر کے اندر ہماری بہو ہے. حالانکہ ان کو بھی ہم اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں، لیکن بیٹی کے ساتھ سلوک الگ ہے، بہو کے ساتھ سلوک الگ ہے، بیوی کے ساتھ سلوک الگ ہے، بھابھی کے ساتھ سلوک الگ ہے. چاروں کے اندر فرق ہے، جبکہ چاروں آپ کے گھر میں رہنے والی ہیں. بیٹی بھی آپ کے گھر میں رہنے والی، بہو بھی آپ کے گھر میں رہنے والی، بیوی بھی آپ کے گھر میں رہنے والی، اور سلوک سب کے ساتھ الگ الگ ہے. اور سب سے زیادہ بیچاری پڑتی ہے بہو پڑتی ہے، چاہے وہ دوسرے کی بیٹی ہوتی ہے، وہ دوسرے کی بیٹی ہے. اگر میری بیٹی کو کچھ ہو جائے تو میں پنچایت میں دیتا ہوں، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. کیوں جی؟ یہ میری بیٹی کو ایسے کہہ دیا ہے، میرے داماد نے میری بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، غلط بات ہے، نہیں اٹھانا چاہیے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت ہاتھ اٹھانے کی بالکل اجازت نہیں دیتی. لیکن اگر اٹھا لیا تو پنچایت ہے، کوئی تھوڑی سی تکلیف ہو گئی پنچایت ہے، ضرورت پوری نہ ہوئی پنچایت ہے، اس لیے کہ وہ میری بیٹی ہے. اور اگر کسی دوسرے کی بیٹی میرے گھر پہ ہے، وہ بیچاری روزانہ پڑ رہی ہے، کوئی پنچایت نہیں ہے. ہر کوئی سے ڈانٹ رہا ہے، کوئی پنچایت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دوسرے کی بیٹی ہے. بیٹی اپنی ہو یا بیٹی دوسرے کی ہو، برابری کا حکم ہے، برابری کا حکم ہے، برابری کا حکم ہے. ورنہ قیامت میں ادھر پکڑ لو، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. اگر آپ کو اپنی بیٹی کی تکلیف ہوتی ہے تو بہو کی تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اگر آپ کی بیٹی کی ضروریات آپ کو نظر آتی ہے تو بہو کی ضروریات نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ انسانیت کا تقاضا ہے. آپ کی بیٹی اگر جو چیز کھائے آپ کی بہو وہی کھائے، اس کا کھانا الگ کیوں اور اس کا کھانا الگ کیوں؟ اس کا کپڑا الگ کیوں؟ اس کا کپڑا الگ کیوں؟ اس کا بستر الگ کیوں؟ اس کا الگ کیوں؟ وہ اچھا کھائے، یہ ہلکا کھائے، وہ اچھا پہنے، یہ ہلکا پہنے، اس طرح کیوں؟ جی ہماری شریعت کے اندر اس کی شریعت کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، شریعت کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. شریعت اس چیز کی بالکل قطعاً اجازت نہیں دیتی. اگر اپنی بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے تو بیچاری ہے، اس سے سالن خراب ہو جائے بیچاری ہے، اس سے روٹی خراب ہو جائے بیچاری ہے، اس کو جھاڑو نہیں آتا وہ بیچاری ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی جگہ پہ بہو سے سالن خراب ہو جائے تو وہ تانے سن 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 کے بیچاری پریشان ہو جاتی ہے. سسر اب تجھے کھانا پکانا کیا؟ ساس الگ ڈانٹے گی، سسر الگ ڈانٹتا ہے. کیسی آپ اس کو کھانا بنانا دیا؟ بھائی انسان ہے یار، انسان ہے، ہو گئی ہے غلطی، وہ بھی تو انسان ہے. تجھے روٹی بنانا دیا، گھر کی لائٹ نہیں دی، بیچاری کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ اس کا حکم نہیں دیتا. اللہ انصاف برابری کا اللہ حکم دیتا ہے. ہماری شریعت کے اندر برابری ہے. اچھا پھر عجیب بات، یہی بہو، یہی بیٹی
یہی بہن ہے. کوئی گھریلو نقصان ہوا سب اس کو تانا دیتا ہے. روٹی صحیح وقت پہ نہیں بنی اس کو تانے ہیں, مار پیٹ ہے, ٹائم پہ کھانا نہیں بناتی, کیوں لائی ہے تجھے. اور یہی بہو اگر نماز نہیں پڑھتی تو کوئی فکر نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. کبھی بھی ہم نے اپنی بہو کو نماز کے لیے نہیں ڈانٹا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی, تجھے والدین نے نماز کیوں نہیں سکھائی. ہاں یہ ضرور کہیں گے تجھے والدین نے کھانا بنانا نہیں سکھایا, نماز کے لیے نہیں, وہ روزہ نہیں رکھتی کوئی پرواہ نہیں, قرآن کی تلاوت نہیں کرتی کوئی پرواہ نہیں, اس کے لیے نہیں ڈانٹے. بیٹی کام نہیں کرے گی اس کو ڈانٹے گی, وقت پہ کھانا نہیں بنائے گی, بیوی وقت پہ کھانا نہیں بنائے گی ڈانٹے گی. اگر وہ ہماری بیوی نماز نہیں پڑھتی کوئی فکر نہیں, بیٹی نماز نہیں پڑھتی کوئی فکر نہیں, بیٹا پھینکتے نہیں گیا ڈانٹے گے, اور اس کو بھی ڈانٹنا اور ساتھ میں بیوی کو بھی ڈانٹنا. اس کے کیا قصور ہے, بیٹا تو آپ کا بھی ہے, بیٹا اس کا بھی ہے. آج میرا بیٹا کام کے لیے نہیں گیا, سویا ہوا ہے, کام کے لیے نہیں گیا, تو نے سر پہ چڑھا دیا. اس نے سر پہ چڑھایا تو تم نے کیا کرا ہے, بیٹا تو تیرا بھی ہے. جس طرح بلکہ والد میں تو زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے, والد کا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا. تعلیم اور تربیت والد کا زیادہ حق ہے, والدین دونوں کا ہے, لیکن والد کا زیادہ ہے. وہ بیٹا اگر آپ کی نہیں سنتا تو وہ ماں کی کیسے سنے گا. اور ڈانٹ پڑ رہی ہے ماں کو کہ تیرا بیٹا کام نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا. اور اگر کوئی بیٹا سویا ہوا ہے نماز کے لیے نہیں گیا تو کوئی ڈانٹ نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ آج تیرا بیٹا نماز کے لیے نہیں گیا, نماز نہیں پڑھی, جمعے کے لیے کیوں نہیں گیا, فجر میں کیوں نہیں گیا, اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, ہم مسلمان ہیں. نماز ہمارا شعار ہے, ہماری پہچان ہے, دین ہماری پہچان ہے, اعمال ہماری پہچان ہے, اخلاق ہماری پہچان ہے, انصاف ہماری پہچان ہے. اگر یہ ہمارے اندر نہیں ہے پھر سمجھے کہ بھی ہم اپنی پہچان سے گئے ہوئے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, ہم دوسرے کو نشانہ بنانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, دوسرے کے گھر کو نشانہ بنانے سے پہلے اپنے گھر کو دیکھیں, دوسرے کو گندا کہنے سے اپنے آپ کو دیکھیں, دوسرے کو برا کہنے سے اپنے آپ کو دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے اچھا ہو, وہ ہم سے اچھا اور اچھا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کسی نے بہت اچھے سے کپڑے پہن لیے ہوں, بڑے کاٹن کے کپڑے پہن لیے ہوں, اور جناب جی اعلیٰ سے اعلیٰ اس نے چپل پہنی ہوئی ہو, اعلیٰ سے اعلیٰ گھر میں رہتا ہو, اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن رہا ہو, اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی پہ وہ سواری کرتا ہو, اللہ کے ہاں مقبول ہو, یہ کوئی نشانی نہیں ہے, یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ یہ مقبول ہوگا. ہاں مقبول تو اللہ کے ہاں وہ ہے, فقیر کیوں نہیں ہے, کپڑوں کو پینک لگے ہوئے کیوں نہیں ہے, وہ نماز کا پابند ہے, احکام کا پابند ہے, اللہ کے حکم کا, رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہے, آپ کے طریقے کا پابند ہے, تو یہ اعلیٰ ہے اللہ کے ہاں, یہ اللہ کے ہاں افضل ہے. ظاہری کچھ نہیں, لیکن اللہ کے ہاں مقبول ہے. اس لیے ہم کسی دوسرے کو خراب کہیں, کسی دوسرے کو گندا کہنے سے پہلے, کسی دوسرے کو جہنمی کہنے سے پہلے, کسی دوسرے کو
नाकाम कहने से पहले हम खुद देखें कि हम कितने उसमें हैं। कहते ना जी, आदमी जब गुनाह करे तो इस बात को देख ले, इस बात को सोच ले कि इस गुनाह की लज्जत कितना है, कितनी वक्त के लिए इसकी लज्जत है, इस गुनाह की फायदा और इसका नफा कितनी देर तक है। वो वक्ती तौर पर होता है, वो फायदा, वो नफा, वो लज्जत खत्म हो जाती है, गुनाह बाकी रहता है। वो तो वक्ती तौर पर होता है ना जी, जो लज्जत है गुनाह की, जो उसका नफा है, वो तो वक्ती तौर के लिए है। जब आदमी गुनाह कर लेता है, वक्ती लज्जत है, वक्ती नफा है, फिर वो नफा खत्म हो जाता है, वो लज्जत खत्म हो जाती है, वो फायदा खत्म हो जाता है, गुनाह बाकी रहता है जो कि उसकी कब्र तक भी बाकी रहेगा, उसके मैदान हशर तक भी बाकी रहेगा, हशर में बाकी रहेगा, हत्ता कि वही गुनाह मुमकिन है, हो सकता है कि उसको जहन्नम के किनारे पे लाके न लगा। और इबादत की मुशक्कत, नेकी की मुशक्कत वो वक्ती तौर पे होती है। अगर किसी आदमी ने मुशक्कत बर्दाश्त करके, तकलीफ बर्दाश्त करके, परेशानी उठाकर इबादत कर ली, उठ के उसने नमाज पढ़ ली, तहज्जुद पढ़ ली, फाका बर्दाश्त करके उसने किसी की मदद कर ली, ईमान को जिंदा कर लिया, फाका बर्दाश्त करके दीन नहीं छोड़ा, अमल नहीं छोड़ा, ये वक्ती तौर पे मुशक्कत है, लेकिन जो उसने अमल किया है वो बाकी रहने वाला है। ये मुशक्कत खत्म हो जाएगी, एक दिन की मुशक्कत, एक लम्हे की मुशक्कत, एक घंटे की मुशक्कत, एक दिन की मुशक्कत, एक महीने की मुशक्कत, आखिर ये मुशक्कत खत्म हो जाएगी। और जो अमल किया है, जिस अमल की वजह से, जिस नेकी की वजह से हमने मुशक्कत उठाई है, वो नेकी बाकी रहने वाली है। ये मुशक्कत खत्म हो जाएगी, नेकी कब्र में भी साथ होगी, फिर हशर में भी साथ होगी। यही नेकी हमें जन्नत में जाने का सबब बनेगी। ये जन्नत में जाने के लिए ये सबब बनेगी, ये जरिया बनेगी जन्नत में जाने के लिए, हमारे ये बख्शिश का ये जरिया बनेगी ये नेकी, और मुशक्कत खत्म हो जाएगी। इसलिए छोटी सी थोड़ी सी मुशक्कत के लिए, नेकी नहीं छोड़ने के लिए, थोड़ी सी लज्जत के लिए गुनाह नहीं करना चाहिए कि लज्जत खत्म हो जाएगी, गुनाह बाकी रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने दीन की पहचान अता फरमाए। या रब्बे करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे